بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد منع الحاکم رعیتہ من اتلاف اموالہم و بہم حاجت الیہا، یہ ترجمۃ الباب ہے۔ یعنی حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنی رعیت کو باوجود ضرورت کے اپنے مال کے ضائع کرنے سے، برباد کرنے سے روکے۔ حاکم میں یہ جذبات اور دواعی بھی ہونے چاہیے۔ روایت سے بات سمجھ میں آئے گی۔ عبدالعلیٰ ابن واصل ابن عبدالعلیٰ کے حوالے سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دین۔ شروع میں ہی ترجمۃ الباب آ گیا کہ ایک انصاری صاحب نے اپنے ایک غلام کو جو مدبر تھا آزاد کر دیا، جبکہ انہیں ضرورت تھی اور وہ قرضدار بھی تھے۔ فباعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب800 درہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتاق کو آزاد کرنے کو روک لیا اور اس غلام کو 800 درہم میں بیچا اور وہ انصاری کو دے دیے۔ فقال، اور فرمایا، اقضی دینک وانفق علی عیالک، پہلے اپنا قرضہ ادا کرو اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اس طرح آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ استدلال اس طرح کرتے ہیں ترجمۃ الباب پر کہ حضور نے اپنے غلام کو مدبر بنانے کا معاملہ باطل کر دیا اور اس غلام کو بیچا۔ اس سے دلالت ہوتی ہے کہ حاکم کو اس کا بھی اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ضروری اموال تلف کرنے سے، ضائع کرنے سے، اسراف کرنے سے روکیں، چاہے پھر وہ تلف کرنا وجوہ خیر و صلاحی میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھو، انسان کی ضرورت مقدم ہے تبرعات پر، تبرعات بعد میں ہیں، ضرورتیں مقدم ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ سوال آیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ۔ العفو کا ترجمہ ہی یہ کیا گیا ہے کہ جو مال زائد از ضرورت ہو اسے خرچ کرو۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے القضاء فی قلیل المال و کثیرہ، فیصلہ کیا جائے گا چاہے مال کم ہو چاہے مال زیادہ ہو۔ یعنی یہ نہ دیکھا جائے کہ 5-10 روپے کی میٹر میں کیا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور چھوٹی سی زمین کے حصے کو کورٹ میں لے جانے کی، محکمے میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، قاضی کو بھی چاہیے کہ اسے چاہے 25 روپے کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، فیصلہ کرنا چاہیے۔ علی بن حجر کے حوالے سے عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ، ابو امامہ کا نام تھا ایاس ابن ثعلبہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار، جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کے حق کو توڑ دیا، کاٹ دیا، تو اس کے لیے جہنم واجب ہے، وحرم علیہ الجنت، اور جنت حرام ہے۔ فقال له رجل، تو ایک صاحب نے دریافت فرمایا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یہ ترجمۃ الباب ہے، یا رسول اللہ چاہے چھوٹی سی چیز ہو پھر بھی؟ قال وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، حضور نے فرمایا چاہے وہ پیلو کی چھوٹی سی لکڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں بھی اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے ہڑپ لیا، توڑ لیا،
لے لیا اور اپنے مالک سے اس کو قطع کر لیا تو اس کے لیے جہنم واجب ہوگی اور جنت حرام ہوگی بشکل استحلال ہو تو۔ اس سے مصنف کا ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا کہ قضا کی مشروعیت قلیل و کثیر دونوں مال میں ہے۔ وہ اس طور پر کہ حضور نے جب یہ بتلایا کہ مسلمان کا حق چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر دلالت ہو رہی ہے کہ اقتطاع قلیل حرام ہے، ظلم ہے، جیسے اقتطاع کثیر حرام و ظلم ہے۔ اور یہ بات معروف ہے کہ جو کسی پر ظلم کرے تو مظلوم اس کو حاکم کے پاس لے جائے گا، جب لے جائے گا تو حاکم کے لیے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، جیسے کہ کثیر مال میں بغیر فرق کے فیصلہ کرنا ضروری ہے، یعنی قلیل و کثیر دونوں میں، اس لیے کہ قلیل والا ظلم بھی ظلم ہے اور کثیر والا ظلم بھی ظلم ہے، اور حاکم کا فیصلہ ہی تو وہ ہوتا ہے جو ظلم کو مظلوم سے روکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یمین فاجرہ کبائر میں سے ہے، اس لیے کہ شارع علیہ السلام نے اس کو موجبۃ للنار و محرمۃ للجنہ فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یمین غموس یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور عجیب و غریب اس کے اوپر وعید آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے قضاء الحاکم علی الغائب اذا عرفہ، مطلب یہ ہے کہ قاضی کو چاہیے کہ انسانوں کے حقوق کا فیصلہ کرے، اللہ کے حقوق کا فیصلہ نہ کرے بالاتفاق، یہاں تک کہ اگر بینہ کسی غائب پر چوری کا ثابت ہو جائے تو بھی وہ مال کا فیصلہ کرے گا، قطع ید کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ مطلب حقوق عباد کا فیصلہ غیاباً بھی کر سکتا ہے، صاحب جرم اور صاحب ظلم اگر غائب بھی ہو تو بھی اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، لیکن حقوق عباد میں نہ کہ حقوق الہیہ میں۔ اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے روایت ہے، جاءت ہند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہندہ حضور کی خدمت میں آئیں فقالت، اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح ولا ينفق علی وولدی ما یکفینی، کہ میرے شوہر ابو سفیان بڑے بخیل انسان ہیں، مجھے اور میری اولاد کو اتنا بھی نہیں دیتے کہ جس سے ہمارا گزر بسر ہو سکے، افآخذ من مالہ ولا یشعر، میں اس کے مال میں سے اس کے علم کے بغیر لے سکتی ہوں؟ قال، دیکھو ابو سفیان وہاں حاضر نہیں تھے، غائب تھے، پھر بھی حضور نے فیصلہ فرمایا کہ خذی ما یکفیکی و ولدکی بالمعروف، جو تجھے اور تیرے اولاد کو کافی ہو جائے وہ قانون کے مطابق، دستور کے مطابق لے لینا۔ ہند بنت عتبہ کا یہاں تذکرہ آیا ہے، جب ان کے والد ہند بنت عتبہ یعنی عتبہ مارے گئے، اس کے چاچا شیبہ بھی مارے گئے اور اس کا بھائی ولید ابن عتبہ بھی بدر کے دن مارے گئے، تو اس کے لیے بڑا شاق گزرا۔ احد کا دن آیا اور حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بڑے بڑے مارے گئے تھے، دیکھو یہاں بھی ان کا بڑا مارا گیا۔ اس خوشی میں آ کر اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کی طرف رخ کیا، اس پیٹ کو پھاڑا، ان کا کلیجہ لے کر اس کو چبایا اور پھر چبا کر پھینکا۔ لیکن اللہ بہت بڑے ہیں، جب فتح مکہ کا دن آیا، ابو سفیان مکہ میں مسلمان ہو کر داخل ہوئے، جبکہ حضور کے لشکر نے ان کو اس رات قید کر لیا تھا، حضرت عباس نے ان کو پناہ دی تھی، تو ہندہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرا شوہر اسلام کیسے لے آیا ہے۔ اس نے حضرت ابو سفیان کی داڑھی پکڑی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر قیام فرمایا تو وہ آئیں، خود سے اسلام قبول فرمایا اور حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، روئے زمین پر اب آپ سے زیادہ مجھے کوئی پیارا اور پسندیدہ نہیں ہیں۔ اور پھر یہ سوال فرمایا کہ ابو سفیان بہت زیادہ بخیل ہیں
اور ضروری اخراجات بھی نہیں دیتے ہیں۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ یہ ہندا کا انتقال ماہ محرم سن 14 ہجری میں ہوا، اسی دن جب کہ ابو قحافہ کا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کو اپنے بھائی کی ذمہ داری دی تھی، وہ والی رہے حضرت عمر کے یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان پھر خلیفہ ہوئے، حضرت عثمان نے بھی انہیں اپنے کام کاج پر ذمہ دار بنا کر رکھا، شام کی گورنری ان کو دے دی۔ ابو سفیان حضرت معاویہ کی طرف گئے جبکہ ان کے دونوں بیٹے عتبہ اور عنبسہ ساتھ میں تھے۔ ہند نے معاویہ کو لکھا کہ تمہارے والد اور تمہارے دونوں بھائی آئے ہیں، تمہارے والد کو گھوڑے پر سوار کرا دینا اور ان کو 4000 درہم دینا، اور عتبہ کو خچر پر سوار کرانا اور اس کو 2000 درہم دینا، اور عنبسہ کو گدھے پر سوار کرانا اور اس کو 1000 درہم دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ابو سفیان اسی وقت سمجھ گئے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہندا کی رائے سے ہو رہا ہے۔ یہ ہندا کے کچھ حالات میں نے سنائے۔ اس ہندا نے کہا تھا کہ ابو سفیان، جن کا نام صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس تھا، جو ان کے شوہر تھے اور قریش کے سردار تھے غزوہ بدر میں ابو جہل کے مارے جانے کے بعد، اور یہی ابو سفیان قریش کو لے کر احد میں آئے تھے۔ احزاب کے موقع پر بھی انہوں نے ہی سرداری کی تھی، لیکن خدائے پاک کی قدرت و لطف سے فتح مکہ کی رات میں اسلام لے آئے تھے۔ ان کی شکایت کی جا رہی ہے ان کی بیوی کی طرف سے کہ وہ بڑے بخیل ہیں۔ شح، بخل مع الحرص کو کہتے ہیں۔ شح عام ہے بخل کے مقابلے میں، بخل منع المال کے ساتھ خاص ہے، اور شح کا تعلق مال غیر مال سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے شح لازم ہے اور بخل غیر لازم ہے۔ شح لازم ہے طبیعت کے ساتھ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور بخل غیر لازم ہے۔ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مدعا علیہ غائب ہو تو اگر حق کا اس پر ثبوت تیقناً ہو جائے تو حاکم اس کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان میں اگر کوئی عیب پایا جاتا ہو تو بروجہ استفتاء و اشتکا اس کا تذکرہ کرنا غیبت محرمہ کی فہرست سے خارج ہے، اس لیے کہ یہاں اصل میں فریاد کرنا مقصود تھی، غیبت مقصود نہیں تھی۔ آپ حضرات نے ابو داؤد شریف کی کتاب الادب میں غیبت مباحہ کی الگ الگ شکلیں پڑھ لی ہیں، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اجنبیہ عورت کی آواز سننا بوقت قضا اور بوقت افطا جائز ہے، چاہے لوگوں نے کہا ہو کہ اس کی آواز بھی ستر ہے، ضرورتاً اس کی آواز کو سنا جا سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی کا نان نفقہ واجب ہے اور اس کو بقدر ضرورت ضرور دیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اگر ایک شخص کے اوپر کسی دوسرے کا حق ہے اور وہ اس کے ادا کرنے سے عاجز ہے اور بے بس ہے، یعنی وہ دیتا ہی نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں دیتا، اور یہ جس کا حق ہے وہ لینے سے عاجز ہے، مطلب وہ کمزور ہے، وہ بے بس ہے، تو اس کو اس کے مال میں سے بقدر حق بغیر اجازت کے بھی لینا جائز ہے۔ جیسے بیوی کا حق شوہر پر ہے، بیوی لینے سے ڈائریکٹ وصول کرنے سے عاجز ہو تو وہ اس کی جیب میں سے، اس کے پاکٹ میں سے بقدر ضرورت اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہے۔ امام شافعی یہی فرماتے ہیں، اور اس مسئلے کا نام مسئلۃ الظفر ہے۔ راجح یہ ہے کہ اگر اس کی جنس ہی میں سے اگر متعذر ہو تو غیر جنس سے لے سکتی ہے۔ مثلا غلہ اور آب و دانہ، نان نفقہ، یہ بیوی کا حق ہے۔ اگر ڈائریکٹ نان نفقہ لینے پر وہ قادر نہ ہو تو پھر فلوس لے سکتی ہے۔
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن سے حق کو تو لے سکتی ہے، غیر جن سے حق کو نہیں لے سکتی، سوائے نقدین میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بدلے میں۔ امام مالک سے اس سلسلے میں 3 روایتیں ہیں، امام احمد سے مطلقاً ممانعت ہے۔ یہاں یہ جو مسئلہ چل رہا ہے القضاء علی الغائب، اس کو سمجھیے۔ جس شخص نے کسی غائب پر، غیر حاضر پر، جو آدمی کسی دوسرے شہر کے اندر ہے اور اس پر کوئی دعویٰ کر دیا اور حاکم سے یہ مطالبہ کیا کہ میرے بینہ کو اور میرے دلائل کو سنیے اور اس پر فیصلہ کیجئے، تو حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی بات کو سنے، بشرطے کہ شرائط پائے جاتے ہوں۔ یہی قول امام مالک اور امام لیث وغیرہ کا ہے۔ البتہ قاضی شریح یہ قضاء علی الغائب کو جائز نہیں کہتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کے یہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ قضاء علی الغائب کو جائز نہیں کہتے ہیں۔ وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ جب 2 لوگوں کا فیصلہ تمہارے سامنے آئے تو دوسرے کی بات سنے بغیر پہلے کے لیے فیصلہ مت کرنا، اس لیے کہ تمہیں حقیقت حال سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ دوسرے کی میٹر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خصمین میں سے کسی ایک کے لیے فیصلہ کرنا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ دوسرے کی بات کو سنا نہ جائے۔ اس لیے دوسرا جب حاضر ہی نہیں ہے تو اس کے آنے کا یا اس کو بلائے جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے النہی عن ان یقضی فی قضاء بقضاءین، ایک فیصلے میں ڈبل فیصلے نہ کرے۔ ایک معاملہ ہے تو اس میں 2 متناقضین فیصلے نہ کرے، بئی طور کے لزوم دین اور سقوط دین دونوں کا فیصلہ کر رہا ہے۔ مقصود تو قاضیوں کے مقرر کرنے کا قطع نزاع ہے، اور اس طرح فیصلے سے کہ لزوم دین کا بھی فیصلہ کرتا ہے، سقوط دین کا بھی، تو پھر یہ نزاع ختم کیسے ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ قاضی تثبت کرے اپنے فیصلے میں، بئی طور کہ وہ گواہ کی رعایت کرے اور گواہی کو ہر طرف سے مطالعہ کر لے، پڑھ لے، تاکہ وہ اپنے فیصلے کے اندر تناقض میں مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ وہ بینہ کو خوب غور سے دیکھ لے، سوچ لے۔ اگر بینات اور گواہوں میں کچھ ادھر ادھر اختلاف ہو جائے تو پھر ترجیح کا معاملہ اختیار کرے اور اس کے یہاں جو راجح ہو اس کے مطابق فیصلہ کر کے دوسری چیزوں کو ملغا کر دے۔ استدلال بڑا شاندار کر رہے ہیں حسین ابن منصور کے حوالے سے کہ عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ وکان عامرا علی سجستان قال کتب الی ابو بکرۃ، میرے والد نے مجھے یہ لکھا، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقضین احد فی قضاء بقضاءین ولا یقضی احد بین خصمین وہو غضبان۔ یہ آخری ٹکڑا تو پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ روایت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک معاملے میں ڈبل فیصلے نہ کرے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے ما یقطع القضاء، یا ما یقطع القضاء، فیصلہ کس چیز کو قطع کرتا ہے۔ یعنی یہ باب ہے اس حدیث کا جو دلالت کرتی ہے کہ وہ چیز جس کا فیصلہ قطع کرتی ہے کسی کے مال وغیرہ کا، تو اس سے اس کے لیے جہنم واجب ہوتی ہے، جیسے کہ یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ چنانچہ اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تختصمون الی وانما انا بشر ولعل بعضکم الحن بحجته من بعض فانما اقضی بینکم على نحو ما اسمع فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فانما اقطع له قطعة من النار۔ یہ ہے آخری ٹکڑا ترجمۃ